میرے دوستوں بزرگوں، یا ذل جلال والاکرام، اس کے بارے میں آپ نے کئی جو ہے نا ویڈیوز دیکھی ہوئی، کئی کتابوں میں پڑھو گا، کئی علماء سے اس کے بارے میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کے جو ہے نا بڑے فوائد ہیں جو کوئی بھی ایک بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو میں آج آپ کے سامنے جو ہے نا جو عرض کر رہا ہوں، اس کو سن کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ اس کا ورد کریں گے اور اپنی معمولات کے جو اذکار ہے اس میں ضرور شامل کریں گے کہ اس کو صبح اور شام کے اذکار میں ضرور، اس کی جو طاقت ہے اور جو اس کی جو ہے نا وہ قوت ہے اللہ نے جو رکھی ہے، کیونکہ اللہ کے نام اس میں دو نام یکجا ہیں، جلال اور اکرام۔ یہ دونوں اللہ کے وہ نام ہے جو بڑے جلال والے ہیں اور جو بڑے قوت والے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی جو ہے نا جلال اور قوت ملے گا، لیکن کس طرح جس ویڈیو میں جو ہے نا باقاعدہ اس کا جو ہے نا آپ کو تفصیل ملے گی، تو باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوست بزرگوں، یا ذل جلال والاکرام، یہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کو جو ہے نا جب ملک بلقیس اس کی طرف آ رہی تھی اسلام قبول کرنے کے لیے، یہ ایک لمبا قصہ ہے، سورہ نمل میں 19 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ بیان فرمایا ہے، نمل چیونٹی کو بولتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ہدہد کا اور جو ہے نا ملک بلقیس کا پورا قصہ موجود ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن اس کا جو وزیر تھا، جب سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا فرمایا تھا کہ جو ہے نا یہ جو تخت بلقیس ہے اس کو کون لا سکتا ہے، تو ایک جن نے بولا تھا کہ آپ ایک طرف جو اپنا جو ہے نا چہرہ مبارک کریں گے، جب آپ واپسی آئیں گے تب تک، تو اس میں سے اس کا ایک دوسرا وزیر تھا جس کا نام تاریخ میں آتا ہے کہ آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ جو ہے یہ ہارون رشید بادشاہ کا جو خزانہ ملا تھا اس میں ایک کتاب ملی تھی الکبیر کے نام سے، اس میں یہ درج ہے، یہ واقعہ اس میں درج ہے کہ آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا، یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے مطابق، الکبیر کے مطابق، کہ اس نے یہ وظیفہ کیا تھا اور یہ الفاظ پڑھے تھے، کیونکہ اس میں اسم اعظم ہے یا ذل جلال والاکرام، اور ایک جگہ روایت میں ہے کہ وہ یا حی و یا قیوم کے الفاظ، کیونکہ اس میں بھی جو ہے نا علماء کرام فرماتے ہیں اور بزرگان کہ وہ بھی اسم اعظم ہے، یہ دونوں میں، یہ دونوں نام اس میں بھی یا حی و یا قیوم دونوں اللہ کے نام یکجا ہیں، اور یہاں پر بھی یا ذل جلال والاکرام، جلال اور اکرام دونوں، تو یہ دونوں جو ہے نا اسم اعظم ہے۔ لیکن اس کتاب کے الکبیر کے مطابق کہ وہ جو آصف بن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا، وہ اس کے ذریعے جو ہے نا اس تخت بلقیس کو جو ہے نا پلک جبر کے آپ نے جو ہے نا صرف آنکھ یوں نہیں کی تھی کہ وہ موجود تھا وہاں پر وہ موجود تھا، اور اللہ نے اس طاقت سے اس کو جو ہے نا اللہ کے تبارک و تعالیٰ، اور وہ خود فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ نمل میں ہے، تو وہ کہہ رہے کہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے جو ہے نا ایسا علم دیا ہے کہ جس کے ذریعے میں نے یہ کام کیا ہے، یعنی اپنا کوئی تفاخر نہیں کیا کہ میں نے کوئی ذاتی میں نے کیا، بلکہ اللہ کے علم سے اس نے علم حاصل کیا اور اس علم کے بنا پہ جو ہے نا وہ ایک کام کر سکا، تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ یا ذل جلال والاکرام۔ دوسری بات ہے کہ یا ذل جلال والاکرام جو ہے نا جو اس کو اپنے معمولات میں شامل کرے گا تو اس کی زندگی میں ایک بہار آ جائے گی، اور اس کی زندگی میں برکتیں ہو جائے گی، اور اس کی زندگی سے غم اور یہ چیزیں تمام دور ہو جائیں گی۔ وہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ ذکر کر کے، تو اس کا جو ہے نا علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر طریقہ یہ ہے، بہتر کہ آپ دن میں جو ہے نا اس کے دو طریقے ہیں، دونوں میں آپ کے ساتھ آپ جو آپ آسانی سے کر سکیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح جو ہے نا اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے اور ایک شام کو پڑھی جائے، جو دوسرے آپ اذکار کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی ملا لیجیے گا، کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 5 تسبیحات جو ہے نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو صبح اور شام کو، کہ 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھی، اس میں ایک تو تیسرا کلمہ، ایک درود شریف، ایک استغفار، اور ایک جو ہے نا آیت کریمہ، اور ایک جو ہے نا یہ یا ذل جلال والاکرام 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو۔ دوسرا طریقہ علماء نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا 313 مرتبہ اس یا ذل جلال والاکرام کو ایک ٹائم مقرر کرو، جو بھی ٹائم دن میں ایک مرتبہ، کہ اس کو آپ جو ہے نا اپنی زندگی کی معمولات میں شامل کرو۔ دونوں طریقے بہتر ہیں انشاءاللہ، جو آپ کو اچھا لگے، جو آپ کر سکے، لیکن ایک طریقے کو اختیار کرنا ہے، ڈبل کبھی یہ کبھی نہیں، سمجھ رہے ہو کہ ایک وظیفے کی شکل میں آپ نے ایک طریقے کو پکڑنا ہے، یا تو 313 بار آپ نے پکڑنا ہے،
یہ آپ نے صبح اور شام والے پکڑنا ہے. لیکن جو علماء کرام فرماتے ہیں وہ صبح اور شام والی چیز 100 والی دینا. لیکن بہرحال آپ جتنا زیادہ کر سکتے ہو یہ اپنی زندگی میں معمول بنا لو. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں برکتیں آ جائیں گی. آپ کے زندگی سے غم اور جو ہے نا جو تکلیفات ہے اور جو مشکلات ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اس کی برکت سے جو ہے نا آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گا. جو لوگ جو ہے نا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو ضرور جو ہے نا آپ جو ہے نا لائک کر دیجیے گا, دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور جو ہے نا اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ چینل پہ نئے ان سے میری درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ ضرور پریس کریں جو ہے نا, تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو بر وقت میں نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ. تب تک اللہ اپنے زمان رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.